اور شفا ہے اس کے لیے جو دلوں میں ہے۔ قرآن کی آیت تدبر کرنے والوں کے لیے شفا کے مانند ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کو سننے والا کوئی ہے جو اس کے ہر ایک سوال کا جواب دیتا ہے، اسے دلاسا دیتا ہے، اسے تھام لیتا ہے، تو پھر بندہ بس اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب رب سے دوستی ہوتی ہے تو کسی اور دوست کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیسا دوست ہے وہ اللہ! قرآن کہتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور وہ ہو بھی نیک، تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا۔ سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ جانتے ہو اللہ کے سپرد کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو رب مان کر یہ جان جانا کہ انسان بے بس ہے، وہ بادشاہ۔ بس یہی احساس انسان کو اللہ کا فرما بردار کر دیتا ہے۔ جب انسان رب العالمین کو جان جائے تو گناہ سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے اور نیکی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا ہے۔ مضبوط سہارا، کبھی نہ ٹوٹنے والا، اللہ کا سہارا تھامنے والا غنی ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ مانگ رہے ہو، وہ آپ کو انتظار کروا سکتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں۔ جب آپ نے اپنا پہلا قدم اس کی طرف بڑھایا تو اس نے آپ کو دیکھا، اور اب وہ آپ کا ہر قدم اپنی طرف بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ فجر کے لیے اٹھے اس نے آپ کی دعائیں سنی ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے فراموش کرو جب اللہ آپ کو وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہو، لہٰذا اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تاکہ جب آپ کو وہ چیز ملے جو آپ کا دل مانگ رہا ہے تو آپ اللہ کے اور بھی قریب ہو جائیں۔ آپ اسے چھوڑنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے، اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی جگہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مجھے کیا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا اور آپ حالات کو قبول کرنا بھی سیکھ جائیں گے، اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اپنے ذہن کو اس سے آزاد کریں، زندگی کی اگلی منزل کی جانب بڑھیں۔ پرانی چیزوں سے سیکھیں پر اسے اپنے اوپر زیادہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد تلاش کریں، اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ میں بہت صلاحیت ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو چیزیں ذاتی طور پر نہ لیں، چیزوں کو جانے دیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں ان کی قدر کریں، اور جن کی زندگی میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں انہیں چھوڑ دیں۔ آپ اپنی ذہنی صحت، روحانی صحت پر توجہ دیں، جسمانی اور مالی طور پر خود کو مضبوط بنائیں۔ اگر آپ اپنی دیکھ بھال اور خود پہ توجہ دینا شروع کر دیں تو آپ خود کو بہتر محسوس کرنا شروع کر دیں گے، آپ اپنی طرف راغب ہونا شروع کر دیں گے۔ یہ سب آپ کے ساتھ ہی شروع ہوگا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں، اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے، بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا
کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے قرب پہ ختم کر دیتا ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے، تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے، لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہو۔ اس لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہوتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسو کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی، حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہوازاری اور شکر گزاری کرتے رہیں اور مانگتے رہیں، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ